مدنی چینل مدنی منوں کو بھی نہ دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، سلسلہ جو کہ آپ کا ہے مدنی منوں کا سلسلہ روشن مستقبل میں آپ کو خوش آمدید، مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا۔ آج ہمارے ساتھ کون سے مدرسے کے مدنی منع ہیں؟ جی، مدرسۃ المدینہ کورنگی نمبر 6 محمدی مسجد کے مدنی منع آج ہمارے ساتھ خصوصیت کے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں۔ ان کے درمیان بھی سوالات کا سلسلہ ہوگا، تحفے تحائف بھی آپ کو دیے جائیں گے۔ ان کا مدرسہ ہے کیسا، دکھنے میں کیسا لگتا ہے، اور ان کے مدرسے کی کیا کیا خدمات ہیں، آئیے جانتے ہیں مدرسۃ المدینہ کورنگی نمبر 6 محمدی مسجد کے حوالے سے ایک مدنی گلدستہ ڈاکومنٹری۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز وجل مدرسۃ المدینہ محمدی مسجد کورنگی نمبر 6 کا شاندار افتتاح 2005 سنی عیسوی میں شہزادہ اتار حضرت مولانا ابو اسید حاجی عبید رضا اتاری المدنی مدۃ ذلہ العالی کے دست مبارک سے ہوا۔ مدرسۃ المدینہ محمدی مسجد کورنگی نمبر 6 باب المدینہ کراچی کا مدرسوں کے لحاظ سے کوٹ نمبر 215 ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حسن احمد ہے اور میں اسکول میں پڑھتا تھا۔ میں نے اسکول میں 7 کلاسیں پڑھی، پھر میرے چاچو کا ذہن بنا، انہوں نے مجھے مدرسۃ المدینہ میں داخلہ دلایا۔ میں نے اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے 3 ماہ میں ناظرہ مکمل کیا اور اب میں 12 پاروں کا حافظ ہوں اور انشاءاللہ عز و جل جامعۃ المدینہ میں داخلہ لوں گا۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ہے جذبہ پائے چارے آئے۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن۔ میرا نام موئز احمد اتاری ہے، میرے والد کا نام عبد المجید ہے۔ میں نے اسکول میں 5 کلاسیں تک تعلیم حاصل کی ہے۔ میری امی جان کی خواہش تھی کہ میں حفظ القرآن کروں۔ اللہ عز و جل کا ایسا فضل و کرم ہے، میں نے ناظرہ تو مکمل کر لیا اور اب میں 18 پاروں کا حافظ ہوں۔ حفظ مکمل کر کے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے کر عالم بنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس مدرسۃ المدینہ سے اب تک الحمدللہ عز و جل کم و بیش 500 مدنی منع ناظرہ قرآن پاک کی تعلیم سے فیضیاب ہو چکے ہیں اور کم و بیش 130 مدنی منوں نے حفظ قرآن کی سعادت پائی۔ میرا نام عبد الرحمن اتاری ہے، میں انگلش میڈیم اسکول میں اسٹوڈنٹ تھا۔ میری والدہ کی خواہش تھی کہ میں حافظ قرآن بنوں۔ والدہ کی خواہش پر میں نے مدرسۃ المدینہ جوائن کیا اور وہاں ناظرہ اور حفظ کی تکمیل کی، اور آج اس کی برکت سے الحمدللہ عز و جل میں اسی مدرسۃ المدینہ میں بطور مدرس خدمت سر انجام دے رہا ہوں۔ میری تمام پیرنٹس اور مدنی چینل کے ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی آخرت کا بہترین سرمایہ بنانے کے لیے اور اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے
اپنے تمام مدنی منوں کو مدرسۃ المدینہ میں داخلہ دلوائیے۔ الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ محمدی مسجد کورنگی نمبر 6 باب المدینہ کراچی سے 8 طلبہ حافظ قرآن بن کر جامعۃ المدینہ میں عالم کورس بھی کر رہے ہیں، نیز 12 طالب علم جامعۃ المدینہ سے مدنی بننے کی سعادت پانے کے بعد رمضان المبارک میں تراویح بھی سناتے ہیں۔ میرا نام حمزہ اطاری ہے اور میں اسکول میں 5 کلاسیں پڑھی ہیں اور میری امی جان کا ذہن تھا کہ میں اس حفظ کروں۔ مدرسۃ المدینہ میں داخلہ دلوایا اور میں مکمل ناظرہ پڑھ چکا ہوں۔ اب میرے 10 پارے حفظ ہیں۔ یہاں میں نے نماز کے عملی طریقے اور دعائیں وغیرہ سیکھی۔ میری مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش یہ ہے کہ اپنے مدنی منوں اور منیوں کو مدرسۃ المدینہ میں داخلہ دلوائیں اور معاشرے کا نیک صالح انسان بنائیں۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ہے جذبہ پہچارے آج۔ میرا نام محمد رضوان اطاری ہے۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے گھر کے 2 مدنی منع مدرسۃ المدینہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پہلے ہمارے گھر کے مدنی منع کہنا نہیں سنتے تھے، بڑوں کا ادب نہیں کرتے تھے، چیختے تھے، چلاتے تھے۔ اب اللہ عز و جل کا بڑا کرم ہے کہ مدرسے کی تعلیمات کے مطابق چل رہے ہیں، بڑوں کا ادب بھی کرتے ہیں، پانی بھی سنت کے مطابق پیتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے کھانے کی دعا بھی پڑھتے ہیں، کھانا سنت کے مطابق کھاتے ہیں۔ آپ سے مدنی التجا ہے، آپ بھی اپنے مدنی منوں منیوں کو دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں داخلہ کرائیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ بھی عنقریب اپنے گھر میں مدنی ماحول کی برکتیں پائیں گے۔ اللہ عز و جل ہمارے مدرسۃ المدینہ محمدی مسجد کورنگی نمبر 6 کو خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ بھائی، مدرسۃ المدینہ کورنگی نمبر 6 تو بڑا ہی پیارا مدرسہ ہے اور یہاں کے مدنی منع بھی بڑے اچھے ہیں اور مدرسی خدمات بھی بہت اچھی ہیں۔ والدہ کی خواہش پر لبیک کہتے ہوئے حفظ قرآن کی سعادت بھی حاصل کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے مدرسۃ المدینہ جتنے بھی تمام مدارس المدینہ ہیں ان کو شاد و آباد رکھے، دعوت اسلامی کی جتنے بھی شعبہ جات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اپنے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت کلام مجید سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت
صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. اب تلاوت کلام مجید آپ نے سماعت کی. اب سلسلے کے اندر کلام شامل کرتے ہیں. جو گھر پر مدنی منیہ ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ جب یہاں کلام پڑھیں تو آپ اسکرین پر آگے آپ بھی ہمارے ساتھ کلام میں شامل ہو جائیں. ہمارے مدنی منع آپ کو کلام سنائیں گے تو مل کے پڑھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. اللہ تعالی علی محمد. سب سے اللہ عز و جل. اب کچھ مدنی پھول ہیں آپ لوگ خدمت میں عرض کرتے ہیں, ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. کہتے ہیں ملک یمن میں ایک شخص دریا کے کنارے مچھلیاں پکڑ رہا تھا. اب ساتھ میں اس کی چھوٹی سی مدنی منی وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی. اب وہ کانٹا لگایا, کانٹے کے اندر مچھلی پھنس گئی. اب جو بھی مچھلی پکڑتا تو پیچھے ٹوکری رکھی ہوئی تھی تو اس ٹوکری میں ڈالتے رہتے, رکھتے رہتے. اب جو چھوٹی مدنی منی تھی نا, وہ پتہ ہے کیا کرتی, وہ ٹوکری میں سے چپ چاپ سے مچھلی اٹھاتی اور دریا میں ڈال دیتی. اب جو شخص تھا اس نے دوبارہ کانٹا لگایا, پھر ایک اور مچھلی پکڑی, ٹوکری کے اندر ڈال دی. مدنی منی نے پھر وہ مچھلی اٹھائی, دوبارہ دریا میں ڈال دی. اب جب مچھلی کے شکار سے فارغ ہوئے, کہ شاید سوچا ہوگا کہ اب اتنی مچھلیاں پکڑ لی ہیں کہ گزارا ہو جائے گا, اب چلنا چاہیے. اب جیسی مڑ کے ٹوکری کی طرف دیکھا تو ٹوکری کے اندر ایک بھی مچھلی نہیں تھی. اپنی مدنی منی سے پوچھا, بیٹا وہ مچھلیاں کہاں ہیں جو ہم نے پکڑی تھی؟ تو مدنی منی نے کہا کہ بابا جان وہ تو میں نے دوبارہ دریا میں ڈال دی. یہ کیا کیا, ساری محنت جو ہے برباد ہو گئی. تو مدنی منی نے کہا بابا جان آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ حدیث پاک میں ہے وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے
جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے. مجھے اچھا نہیں لگا کہ ہم وہ مچھلیاں کھائیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو گئی ہیں, تو اس لیے میں نے دوبارہ مچھلیاں دریا میں ڈال دیں. اب وہ جو شخص تھا اپنی مدنی منی کی ایسی پر حکمت اور پیاری پیاری باتیں سن کر جو ہے زاروں قطار رونے لگے, اور جو مچھلی کا کانٹا وغیرہ تھا وہ بھی پھینک دیا اور مچھلی پکڑنے کا ارادہ جو ہے ترک کر دیا. تو اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو, ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یاد رکھیں دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے, مگر ہمیں اس کی آواز نہیں آتی کہ ذکر ہو رہا ہے. یہاں تک کہ تمام جانور جو ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. اب کوئی سا بھی آپ جانور لے لیں, اس کی آواز نہیں آتی لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. یہاں تک کہ گھوڑا جو ہے نا, گھوڑا یہ حالت جنگ میں کہتا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, اور جو مرغا ہے نا, مرغا آواز نکالتا ہے. کیسے آواز نکالتا ہے مرغا؟ کیسے آواز نکالتا ہے؟ ککڑوں کو مرغے کی آواز آتی ہے. اب یہ مرغا جب آواز نکالتا ہے نا, بانگ کہتے ہیں اس کو, یہ جو بانگ دیتا ہے یہ فرشتوں کو دیکھ کر بولتا ہے. اس کو فرشتے نظر آتے ہیں تو فرشتوں کو دیکھ کر یہ آواز نکالتا ہے. تو اس وقت جو اللہ تعالیٰ کا فضل مانگنا چاہیے, دعا کرنی چاہیے, یہ مقام قبولیت ہے. اسی طرح جو ہے شہد کی مکھی, ٹھیک ہے, بڑی زور سے کاٹتی ہے نا یہ, لیکن شہد کی مکھی ایک بہت پیارا کام کرتی ہے کہ شہد بناتی ہے, اور دوسرا شہد کی مکھی ایک کام کرتی ہے کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتی ہے. تو کتنی پیاری ہے شہد کی مکھی کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتی ہے. اور جب یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں, ذکر نہیں کرتے, تو ان کو موت آ جاتی ہے, یہ مر جاتے ہیں. یہاں تک کہ پتا ہوتا ہے نا, پتا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے. کہتے ہیں پتا پتا بوٹا بوٹا ذکر خدا میں کھویا, یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے, اس کی بھی ہمیں آواز نہیں آتی. لیکن جیسے یہ پتا ذکر کرنا بند کر دیتا ہے تو درخت سے الگ ہو جاتا ہے, جھڑ جاتا ہے. اسی طرح یہ مچھلیاں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی کہ تو پھر جو جانور جو ہیں, جو حلال جانور ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور ذکر بند کر دیتے ہیں تو ان کو موت آ جاتی ہے, تو ایسے غافل جانوروں کا ہمیں گوشت نہیں کھانا چاہیے. تو پیارے مدنی منوں, ایسا نہیں ہے. جتنے بھی حلال جانور ہیں ان کا گوشت کھانا حلال ہے, اور دریائی جو جانور ہیں اس میں صرف اور صرف مچھلی کھا سکتے ہیں آپ, اس کے علاوہ کسی دوسرے جانور کا ہم شکار نہیں کرنا چاہیے, اور ان کو ہم نہیں کھا سکتے. دریائی جانور میں کس کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ صرف مچھلی کا. آج میں آپ کو مچھلی کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے نور سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا, سب چیزوں سے پہلے. اب اس نور کے صدقے میں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے پانی کو پیدا فرمایا, آسمان کو پیدا فرمایا, پھر اللہ عز و جل نے مچھلی پیدا فرمائی. اچھا, جب مچھلی پیدا فرمائی تو مچھلی کی پیٹھ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو بچھا دیا. اب جب اس کے اوپر زمین آ گئی, مچھلی کی پیٹھ کے اوپر زمین آ گئی, تو مچھلی ہلنے لگی, تڑپنے لگی, تو زمین بھی ہلنے لگی. تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ کو پیدا فرمایا, پہاڑ کو جو ہے زمین کے اوپر رکھا. اب ظاہری بات ہے, مچھلی کے اوپر زمین, زمین کے اوپر کیا آ گئے؟ پہاڑ. اب اس کی جو جنبش تھی نا مچھلی کی, یہ ساکن ہو گئی, یہ رک گئی, تو زمین کے نیچے کیا ہے؟ مچھلی. زمین کس کے اوپر ہے؟ مچھلی کی پیٹھ کے اوپر. اچھا, جنت میں انشاءاللہ تعالی ہمارا جانا ہوگا, ٹھیک ہے نا. اچھا, جنتی جب جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلی چیز آپ کو پتہ ہے کیا کھائیں گے؟ کیا کھائیں گے؟ کیا کھائیں گے؟ کھجور. آپ کو کھجور پسند ہے اس لیے شاید آپ کھجور کا نام لے رہے ہیں, لیکن جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے, مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ذرا توجہ سے سنیں, جب جنتی جنت میں جائیں گے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ پہلا کھانا جسے جنتی کھائیں گے وہ مچھلی کی کلیجی کا کنارہ ہے. مچھلی کی کلیجی کا کنارہ ہے. حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں, بعض حضرات نے فرمایا یہ وہ مچھلی ہے جس پر زمین ٹھہری ہوئی ہے, اور اسی کی کلیجی کا مزیدار کنارہ کھلایا جائے گا. تو کیا کھائیں گے جنت میں آگے؟ سب سے پہلی غذا کیا ہوگی؟ کلیجی ہوگی. کس کی کلیجی ہوگی؟ مچھلی کی. اچھا, ذرا سوچئے, میں آپ کو تھوڑا سا ایک موقع دیتا ہوں. یہاں پہ بھی جو مدنی منع بیٹھے ہیں, وہ کون سا جانور ہے جو بول نہیں سکتا؟ بغیر سوچے. چیٹی. یہ تو جانور نہیں ہے, کیڑا مکوڑا کہیں گے, کیڑا کہیں گے اس کو.
وہ کون سا جانور ہے جس کی زبان نہیں ہے, جس کی آواز نہیں آتی؟ سوچیں جی. اب اتنا تذکرہ ہوا ہے. اچھا, مچھلی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے جی. وہ جانور ہے مچھلی. مچھلی بول نہیں سکتی اور مچھلی کے اندر خون بھی نہیں ہوتا. اچھا, اس کا واقعہ بڑا عجیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جانوروں کو زبان عطا فرمائی ہے, مچھلی کو زبان نہیں دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تبارک نے پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو. فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کرو, تو سب نے سجدہ کیا. تو کس نے سجدہ نہیں کیا تھا؟ شیطان نے سجدہ نہیں کیا, اور شیطان فرشتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, فرشتہ نہیں تھا, وہ جن تھا. اب اگر سجدہ کرو, اس نے سجدے سے انکار کر دیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مردود ٹھہرا دیا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شکل بگاڑ کر, شیطان کی شکل بگاڑ کر دنیا میں بھیجا, تو اس نے جو ہے سمندر کی طرف کا رخ کیا. سمندر کی طرف کا جب رخ کیا تو اس کو مچھلی نظر آئی. جب اس کو مچھلی نظر آئی تو اس نے مچھلی کو پورا قصہ سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے اور حکم ہوا تھا سجدے کا. یہ پوری بات بتائی, اور ساتھ ساتھ مچھلی کو یہ بھی بات بتائی کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں آئیں گے تو وہ جانوروں کا شکار کریں گے خشکی کے, اور جو سمندر میں جانور ہیں ان کا بھی شکار کریں گے. اب یہ بات جب مچھلی نے سنی تو اس مچھلی نے نا دیگر جانوروں کو جا کے بتایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ بولنے کی بات جو ہے اچھی نہیں لگی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بولنے کی صلاحیت جو ہے وہ ختم فرما لی. تو مچھلی کھانا چاہیے. مچھلی کھانا سنت ہے. مچھلی کھانا کیا ہے؟ مچھلی کھانا سنت ہے. مچھلی کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے, مچھلی کھانے سے حافظہ بھی مضبوط ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو آج مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع موجود ہیں, اب ہم کچھ آپ لوگوں کی جانب آتے ہیں, آپ لوگوں سے ہم سوالات بھی کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو سیگمنٹ شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے معلوماتی معلومات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اسکرین پر آپ کو کچھ مقدس چیزیں نظر آئیں گی. آپ نے کسی بھی ایک مقدس چیز کا انتخاب کرنا ہے, اور پھر دیکھیں گے اس مقدس چیز کے پیچھے کیا سوال آپ کے لیے آ رہا ہے. تو پہلا سوال کس سے کیا جائے؟ سیگمنٹ معلوماتی معلومات. جی آپ آئیے, پہلے دکھائیے بھائی مقدس چیزیں کیا کیا جگمگا رہی ہیں. نائل پاک, اعلیٰ حضرت کا گنبد شریف, خانہ کعبہ. اس طرف آ جائیے, اس طرف آ جائیے. جی, نالین پاک. نائل پاک کا انتخاب ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ نائل پاک کے پیچھے کیا سوال ہے. سوال آیا ہے آپ کے لیے, ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. یہ کلام کس شاعر کا ہے, کس کتاب میں؟ اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن. ٹھیک ہے, کتاب کا نام ہدایت بخشش. ہدایت بخشش. جواب بالکل درست ہے. پرچی نکالیں, دیکھیں آپ کے لیے کیا تحفہ ہے. جی, سوٹ دیا جا رہا ہے آپ کو بھائی. اب اور کس سے سوال کیا جائے؟ آپ آ جائیں, کسی بھی ایک مقدس چیز کا انتخاب کیجئے, بتائیے. بیت اللہ شریف. یہ بیت اللہ شریف ہے, خانہ کعبہ. ٹھیک ہے, دکھائیے جی بیت اللہ شریف کے پیچھے, خانہ کعبہ کے پیچھے کیا سوال آ رہا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک بتانا ہے آپ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جی, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ ہے. جواب بالکل درست ہے. اب دیکھیں, پرچی نکالیے, دیکھیں آپ کے لیے کیا مدنی تحفہ ہے. سوٹ تو مل چکا ہے. مدنی نصاب, ناظرہ, قاعدہ اور حفظ, 3 مدنی نصاب دی جا رہی ہیں آپ کو. ماشاءاللہ. یہ لیجئے. اب کس سے سوال کیا جائے؟ چلیں آپ آئیے. کس چیز کا انتخاب کریں گے آپ؟ نائل پاک ہو گیا, بیت اللہ شریف بھی ہو گیا, جلدی جلدی بتائیے. مدینہ. مدینہ. گنبد خضرا کا انتخاب ہوا.
اب دیکھتے ہیں گنبد خضرا کے پیچھے آپ کے لیے کیا سوال ہے. جنت میں کتنی نہریں ہیں؟ 4. جی جنت میں 4 نہریں. 4 نہریں ہیں. جواب بالکل درست ہے. چلیں تحفہ دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے آپ کو. جی دکھائیے. 2 آ گئی تو بھائی ایک واپسی کر دیں, سیدھے ہاتھ سے دے دیجیے. تو مدنی تحفہ ہے آپ کے لیے. آپ کو مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ کتاب ملفوظات اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ کتاب بیٹھے آپ آ جائیے. ابھی ہمارے مدنی منع ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہ کس چیز کا انتخاب کرتے ہیں. جلدی بتائیے. غوث اعظم کا مزار. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روضہ مبارک کا گنبد شریف. دیکھیں کیا سوال آتا ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو. سوال آیا ہے آپ کے لیے, درست تلفظ بتانا ہے. چڑیا یا چڑیا؟ دیکھیں اڑتے ہوئے کیا اڑتی ہے؟ چڑیا. چڑیا تو نہیں اترتی. چڑیا. 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 جی کیا اڑتی ہے ہوا میں؟ چڑیا نہیں اترتی, نہیں اڑتی. کیا اڑتی ہے آسمان پہ؟ چڑیا. تو چڑیا آپ نے بالکل درست تلفظ بتایا. اب دیکھتے ہیں تحفہ کیا دیا جا رہا ہے آپ کو. جی آپ کے لیے مدنی تحفہ, مدنی بیگ. یہ لیجئے مدنی بیگ آپ اس کو. اور اب دیکھتے ہیں کس سے سوال کیا جا رہا ہے. چلیں جی آپ آ جائیں جلدی. مزار اعلی حضرت اور حجر اسود. مزار اعلی حضرت, اعلی حضرت یہ گنبد شریف کے پیچھے دیکھتے ہیں کیا سوال ہے. سوال آپ کے لیے آیا ہے, گھر سے نکلتے وقت کی دعا. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. سبحان اللہ, جواب بالکل درست ہے. اب دیکھیں تحفہ کیا مل رہا ہے آپ کو. جلدی آپ آ جائیے اتنی دیر میں. آپ آ جائیں. چلو تحفہ آپ کو دیا جائے گا کھتئی چادر. ماشاء اللہ. جی انتخاب کیجئے. صرف ایک ہی رہے گی, حجر اسود. چلیں جی حجر اسود کے پیچھے دکھا دیں کیا سوال نظر آ رہا ہے. آسان سوال ہے, مشکل. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کہاں ہوئی؟ مدینہ منورہ میں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مدینہ شریف میں ہوئی. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ایک ہی پرچی ہے اور آپ کے لیے تحفہ ہے. ایک ہی تحفہ بچا ہوگا, سفید چادر. کیا بات ہے بھائی. ٹھیک ہے, سفید چادر ان کو دی جا رہی ہے. اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو اس ہفتے مدنی ویڈیوز کا انتخاب ہوا ہے, اب کون کون سے مدنی منع کیا کیا مدنی پھول بیان کر رہے ہیں. آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آخری وقت آئے مجھے بھولے نہ جانا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ عز و جل. اسی طرح جب آپ دیکھیں نا پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے مدنی منع
تو ہمیں کہنا چاہیے کتنے اچھے لگ رہے ہیں، کتنے پیارے لگ رہے ہیں، کتنے ہینڈسم لگ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے ما شاء اللہ عز و جل، تاکہ ان کو نظر نہ لگے. اور تل لگائیں تو تل کہاں لگانا ہے جی؟ کہاں لگانا چاہیے تل؟ کہاں پہ لگانا چاہیے تل؟ تھوڑی کے نیچے. کہاں لگانا چاہیے؟ تھوڑی کے نیچے تل لگانا چاہیے، یہ اس کی صحیح جگہ ہے. اب ہمارے ساتھ مدنی منیا، جلدی جلدی نام بتائیے اپنا. ماریا باجی. پخراج. کیا ہے؟ پخراج. اچھا. عروج فاطمہ. کنزا فاطمہ. حمزہ بھائی. سعید. تنزیل. شہباز بھائی بھی آج آئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کیا مدنی پھول ہمارے مدنی منیا سنا رہی ہیں. ماریا باجی چلیں آپ کھڑی جائیے. کون ہے ماریا؟ آپ کیا سنائیں گی؟ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، کروں میں ساس امت کی زیارت یا رسول اللہ. مدینہ میٹھا میٹھا ہے، مدینہ پیارا پیارا ہے، مدینے سے مجھے بے حد ہے الفت یا رسول اللہ. سبحان اللہ. کہ میرا حافظہ مضبوط ہو جائے، نہ ہو استاد کو مجھ سے شکایت یا رسول اللہ. استاد ہوتا ہے یا استاد ہوتا ہے؟ استاد. ہاں استاد نہیں ہوتا. چلیں آپ نے بہت اچھے ہمیں کلام سنا ہے. یہ آپ کو 2 سیب دیے جا رہے ہیں جی. اب ہمارے سنائیں گے حمزہ بھائی. حمزہ بھائی کا چلیں جی کیا سنائیں گے آپ؟ کھڑے ہو جائیں، میں مائک پکڑا ہوں. چلیں مائک بھی پکڑ لیں. صلی اللہ تعالی علیہ محمد. پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہاتھ کے اشارے سے وسلم کی نورانی آنکھیں کیسی تھی. ہمارے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانی آنکھیں بڑی بڑی اور قدرتی طور پر سرمگی تھی، یعنی سبحان اللہ. سرمے کے بغیر معلوم ہوتا کہ سرما لگا ہوا ہے، بلکہ گھنی اور دراز تھی. پتلی کی سیاہی خوب سیاہ اور آنکھ کی سفیدی خوب سفید تھی، جن میں باریک باریک سرخ ڈورے تھے. حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، آقا کا چہرہ مرحبا، آقا کی زلف مرحبا، آقا کی داڑھی مرحبا، آقا کی آنکھیں مرحبا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کو بھی 2 سیب دیے جا رہے ہیں. چلیں جی پخراج آپ کیا سنائیں گی؟ حسد کی تعریف. چلیں جی حسد کسے کہتے ہیں بتائیں گی؟ بتائیے آپ ادھر کیجئے جی. یہ تمنا کرنا کہ کسی کی نعمت اس سے ظاہر ہو کر مجھے مل جائے حسد کہلاتا ہے. یعنی کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر تمنا کرنا کہ کاش اس سے یہ نعمت چھین کر مجھے حاصل ہو جائے، حسد ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل حسد نہیں کریں گے. آپ نے بہت اچھا مدنی پھول دیا، حسد کی تعریف بتائی، تو آپ کو بھی 2 سیب دیے جا رہے ہیں. جو بھی بات آپ کو پتہ چلے، کوئی بھی سنت آپ کو پتہ چلے، کوئی بات آپ کو پتہ چل جائے تو کوشش کریں اس کو اپنے اندر اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کریں. جب اپنے اوپر نافذ کر لیں گے تو انشاءاللہ جیسے بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دیتے ہیں کوئی بھی چیز اور سیدھے ہاتھ سے لیتے ہیں. یہ ایسا عادت میں آ جائے، ایسا عادت میں آ جائے، ایسا عادت میں آ جائے، بس اوقات کو الٹے ہاتھ میں دے رہا ہوتا ہے نا اور بہت بڑا مجمع ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ الٹے ہاتھ سے دے رہا ہے. تو جس کی عادت میں ہوتا ہے سیدھے ہاتھ سے لینا تو وہ بچ جاتا ہے. آپ نے دیکھا باپا جانی کو، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کو، جب بھی کوئی چیز دیتے ہیں تو کس ہاتھ سے؟ چاہے کتنا بھی رش ہو، ملاقات کرنے آئے ہوئے اسلامی بھائی، رش لگا ہوا، الٹے ہاتھ سے دینے کی کوشش کرے تو امیر علیہ سنت فوراً اصلاح فرما دیتے ہیں. اب جس طرح کے جن بچوں کو سیب نہیں ملا کس ہاتھ سے لینا ہے؟ چلیں جی جی اور کہنا چاہیے جزاک اللہ. چلیں یہ اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
المدنی منوں کو بھی نہ دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے۔